مثل مثال الذین ان لوگوں کی، کون لوگ؟ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، اموال مال کی جمع ہے جس میں ہر قسم کا مال آ جاتا ہے، خواہ وہ روپیہ پیسہ ہو یا پھر کھانا کپڑا یا گھر اور گاڑی، کوئی بھی چیز جو انسان کی ملکیت میں ہو. اور یہاں پر لفظ ہم آیا ہے، اموالہم اپنے مال، کسی دوسرے کا مال نہیں. قابل غور ہے یہ بات، یعنی جو مال آپ کی ملکیت میں نہیں، مثلا شوہر کا مال ہے یا باپ کا مال ہے یا کسی اور کا یا بیوی کا مال ہے، تو وہ نہیں، اپنے مال، اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کیونکہ سبیل اللہ جو ہے اس سے مراد اسلام بھی لیا گیا ہے، یعنی اللہ کی خاطر، اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی جگہ پر. فی سبیل اللہ میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، نیت بھی اچھی اور جگہ بھی اچھی. تو کون سی جگہ ہے اچھی؟ ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر. اور خلاصہ کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ. تو اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ الاسلام. جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آیت 153. اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے، دور لے جائیں گے، جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے. تو کیا معنی ہوا؟ سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ، اور اللہ کے راستے سے مراد اسلام، یعنی اسلام کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر 1، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور نمبر 2، خاص دین کی خدمت کے لیے. تو ایسے لوگوں کے خرچ کی مثال پھر کیا ہے؟ کمثل، مانند مثال، حبۃ، حب کے باب میں آپ کو یاد ہوگا، ہے بے حب محبت کے لیے، اور حب بیسیکلی حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں. دانا بھی جب تک زمین میں نہ ڈالا جائے تو اس کے اثرات باہر نہیں آتے. تو محبت بھی جب تک دل میں نہ آئے تو انسان کے عمل میں نہیں آتی، یعنی عمل نہیں بدلتا انسان کا. تو جس طرح حبہ زمین میں جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حب دل کے اندر ہوتی ہے. یعنی اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو کیا ہوگا؟ عمل بدلے گا. ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر لفظ حبوب بھی نکلا ہے. حبوب گولیوں کو بھی کہتے ہیں، پلز کو، اردو میں، عربی میں. اور حبہ جو ہوتا ہے وہ انگور کے دانے کو کہتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیں کہ حبہ جو ہے بیج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حبہ جو ہے وہ ایک دانے کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلا آپ میں سے کوئی سعودی عرب میں رہا ہو، اگر آپ نے کوئی ایک چیز خریدنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حبہ، ایک، ون. تو حبہ یعنی ایک دانے کو بھی کہتے ہیں، ایک دانہ، سنگل کے لیے. ٹھیک ہے. اور حبوب اس کی جمع ہے.
حباب دوستی کو کہتے ہیں. حباب حبتن ایک دانے کے, بیج, دانے سے مراد یہاں کیا؟ بیج, جیسے ایک بیج ہو. انبتت وہ بیج اگائے, ویسے تو اللہ ہی اگاتا ہے لیکن یہاں مجازی طور پر بیج کی طرف اشارہ ہے کیونکہ بیج سے نکلتا ہے نا. اذن تو اللہ کا, طاقت تو پیچھے اللہ کی ہے, لیکن چونکہ بظاہر کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بیج سے چیز نکل رہی ہے, تو اس لیے انبتت کی ضمیر بیج کی طرف جا رہی. کیا اگائے؟ 7 سنابل بالیاں. سنابل کیا ہوتی ہے؟ بالی. بالی کیا ہوتی ہے؟ جسے خوشہ. اور سنابل جو ہے سنبل کی جمع ہے, اس کا روٹ جو ہے یہ ثلاثی نہیں رباعی ہے. رباعی کس کو کہتے ہیں؟ 4 حرفوں والے کو. تو زح زح کے بعد یہ دوسرا لفظ ایسا ہے کہ جس کے اصلی حروف 4 ہیں, سین, نون, بے, لام. سنبل. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے کسی کھیت کا وزٹ کیا کبھی؟ جیسے گندم کا پودا دیکھا ہے کبھی؟ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دانے سے 7 ٹہنیاں, اور 7 ٹہنیوں میں پھر ہر ایک ٹہنی کے اوپر 100 دانے. 100 کا لفظ جو ہے یہاں مبالغے کے لیے آیا ہے, ضروری نہیں کہ بالضبط 100 ہی ہوں. آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کیا؟ ایک سٹا دیکھنا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو, اور وہ ایک کیا بن جائے ملٹیپلائی ہو کر 700. فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے. واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے. ضاد عین فے اس کا روٹ ہے, مراد ہوتا ہے دگنا کرنا, زیادہ کرنا, اضافہ کرنا. لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے, یعنی یہ اللہ کی مشیت ہے. تو اسی لیے جیسے ہر بالی کے اندر کتنے دانے آتے ہیں؟ 100 دانے, لیکن 100 سے 99 بھی ہو سکتے ہیں اور 101 بھی ہو سکتے ہیں. مثلا اب کسی بالی میں 101 ہے, کسی میں 99 ہے, کسی میں اس سے کم ہے, کسی میں اس سے زیادہ ہے. تو یہ کمی اور زیادتی کون کرتا ہے؟ اللہ. واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا ہے, علم والا ہے. وسعت کس میں؟ علم میں, قدرت میں, رحمت میں, مغفرت میں. یعنی اس کی جو صفات ہیں ان سب میں مبالغہ ہے. اور علیم علم والا ہے, جانتا ہے ماضی, حال, مستقبل سب کو. تیسرے پارے سے سورۃ البقرہ کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے جس میں خاص طور پر مالی معاملات سے متعلق گفتگو کی گئی ہے, یعنی توحید کے علاوہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں یعنی 245 میں انفاق کا ذکر ہے. انفقوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. اب لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا, تو یہاں پر خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ خرچ کیسے کرو, کہاں کرو, کیا فائدہ ہوگا. مزید خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے. اور کس طرح ابھارا گیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک مثال دی گئی ہے. مثال کیوں دی گئی؟
کیونکہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں. سورۃ العنکبوت آیت 43 میں آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں انہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. یعنی جو علم حاصل کرے گا انہی کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا مثال ہے، اور پھر وہی غور و فکر کرے گا، وہی مشاہدہ کرے گا. ورنہ جس چیز کی مثال مثلاً یہاں مثال دی گئی ایک دانے کی اور اس کے اگنے کی، زمین میں چیزوں کا اگنا اول روز سے ہو رہا ہے اور یہ عمل بہت سے لوگ کرتے ہیں اور سامنے ہوتا ہے، لیکن اس عمل سے وہ کوئی سبق نہیں سیکھتے. مثلاً ایک عام شخص باغ میں جاتا ہے، باغ لگاتا ہے یا سیر کو جاتا ہے، تو وہ باغ کو دیکھ کر کیا سوچتا ہے؟ کتنا بڑا ہو گیا، کتنا اور وقت رہتا ہے، کب کٹے گا، کتنا فائدہ ہوگا، کتنے پیسے ملیں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک علم والا شخص، ایمان والا شخص جب باغ میں جاتا ہے تو وہ اگتے پودوں کو دیکھ کر کچھ اور بھی سوچتا ہے، کوئی اور سبق بھی لیتا ہے. تو یہاں علم والے اور بے علم شخص میں فرق ہو جاتا ہے، اور اس فرق کو خود آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ جب آپ کا قرآن سے تعلق نہیں تھا تو آپ چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے تھے، اور قرآن پڑھنے کے بعد، علم آنے کے بعد، آپ انہی چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، جائز جگہوں پر، حرام جگہوں پر نہیں، بدعات میں نہیں، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق. سورۃ الفرقان میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی رحمان کے بندے، تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں ہوتا ہے. تو جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ دکھاوا نہیں کرتے بلکہ خالص نیت سے کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ ہی کی رضا کی خاطر. اور پھر انہیں یہ مثال سمجھا کر ایک طرح سے مشاہدہ کرایا گیا کہ دیکھو کس طرح تمہارا مال آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھے گا، جیسے دنیا میں تم کسی پودے کو بڑھتے اور پھلتے پھولتے دیکھتے ہو. اسی لیے فرمایا کم اصل ہے، اسی طرح، یعنی مشاہدہ کر لو، دیکھ لو، ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے، حبۃ انبتت سبع سنابل، جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی 100 دانے لاتی ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ پھل آتا ہے. اس بات کی وضاحت دوسری احادیث میں اور طرح سے کی گئی. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں ایک لقمہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، بچڑا نہیں، بچھیرے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ پہاڑ بن جاتا ہے. جیسے ایک دانہ 700 دانے بن جاتا ہے، اسی طرح ایک لقمہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ بندے کو ریٹرن کرتا ہے. اسی لیے آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ واسع علیم ہے. اور علیم کیوں؟ کہ اسے پتا ہے کس نے کس جذبے کے ساتھ دیا اور کون سی جگہ پہ خرچ کیا. دیکھو، نظارہ کرو، غور کرو. دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ ایک دانہ
کتنے دانوں میں ملٹی پلائی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے ہاں بھی 1 روپیہ 1 پینی کس طرح اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں چاہتا، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے؟ اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں خرچ کر رہا ہے، اور پھر اس خرچ کا کہاں تک کس کس کو فائدہ پہنچا ہے. ایک کام بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا کام نظر آتا ہے، لیکن اس کے نتائج اگرچہ سامنے نہیں نظر آتے، لیکن وہ دور دور تک چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کی کچھ جڑیں زمین کی تہوں کے اندر ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں اندھیرے میں، جو کسی کو نظر نہیں آتی. یعنی 2 طرف سے بڑھتا ہے، اور دوسری طرف اوپر سے اس کی شاخیں، پتے، پھل، پھول. اب یہ شاخیں، پتے، پھل، پھول تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سارے بعض اوقات نظر نہیں آتے. اگر آپ کسی پھلدار درخت کے پاس کھڑے ہوں تو آپ اس کا سارا پھل بیک وقت نہیں دیکھ سکتے. کبھی آپ نے دیکھا، غور کیا کیا ہوتا ہے، کتنا نظر آتا ہے؟ پتوں کے نیچے چھپے ہونے کے باوجود جو سامنے بھی ہوتا ہے نا، تو اگر آپ اس کا بھی ذرا مشاہدہ کیجیے، کسی پھلدار درخت کا مشاہدہ کیجیے. اگر آپ کسی بھی سڑک کے کنارے جائیں گے، کوئی پھل سے مراد کوئی فروٹ ہی نہیں، کوئی بھی پھل جو اس کا اگا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مثلاً اس درخت کو دیکھتے ہیں نا، جب ایک پھل کی طرف آپ دیکھنے لگتے ہیں تو باقی پھل نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. آپ ایک نظر میں سارے پھل بھی نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ سامنے بھی ہو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح انسان کو بعض اوقات اپنی نیکی کا ایک حصہ تو نظر آتا ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن دوسرا حصہ جو نگاہوں سے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں نظر آتا. وہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھولا جائے گا کہ تم تو دنیا میں ایک پودا لگا کے چلے آئے تھے، اب دیکھو اپنا باغ کہ کتنے گنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا. اسی لیے فرمایا کہ صرف 700 نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس خرچ کو کئی گنا اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی بات ہوئی ہے وہ خرچ ہے جو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے. چاہے وہ والدین پر خرچ کیا جائے یا اولاد پر کیا جائے یا پھر بیوی پر یا بچوں پر یا رشتہ داروں پر یا مسافروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، دوستوں پر، عزیزوں پر، کسی پر بھی، جو پیچھے آپ تفصیل پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس کس پہ خرچ کرنا ہے. یعنی انسانوں کی مصلحت میں، انسانوں کے فائدے میں، اور خواہ وہ انسانوں کے براہ راست فائدے میں نہیں یا وقتی اور دنیاوی فائدے میں نہیں، ان کی آخرت کے فائدے میں. یہ بات غور سے سنیے. انسانوں کو انسان 2 طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک ہے براہ راست فائدہ، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ کچھ پھل کیا نظر آتے، سامنے درخت پر لگے نظر آتے، اور کچھ جڑیں اندر ہوتی ہیں. اگر جڑیں نہ ہو تو اوپر کا درخت ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو خرچ کرنے کے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں بھی آتے، یا بظاہر ان کا اتنا فائدہ نظر نہیں آتا، یا فوری پھل آپ کو ریٹرن نہیں ملتا. مثلا اگر آپ کسی انسان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو فوری ریٹرن کیا ہوتا ہے؟ نظروں سے تعریف، یا پھر زبان سے، یا اس کے رویے میں ایک کائنڈنس، کیئر. اب جب آپ کسی کو براہ راست اس کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، انڈائریکٹلی دے رہے ہیں. انڈائریکٹلی کیا ہے؟ کسی ایسی جگہ پر خرچ کر رہے ہیں کہ جس کا فائدہ اسے بھی اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی پہنچے گا. اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے دین کی ترقی میں خرچ کرنا.
ایک شخص کے دل میں یہ خیال آنا کہ میں جا رہا ہوں دوسری جگہ اور ان لوگوں کے لیے کچھ لے جائیں جن کو ہم جانتے بھی نہ ہوں. اب مثلاً اگر آپ براہ راست کسی کو کوئی ایک چیز مثلا کھانے کی دے دیتے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے. آپ اس کو کوئی استعمال کی چیز دے دیتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے. لیکن یہ عام طور پر یہی رک جاتا ہے. نیت کے مطابق اس پر بھی اجر زیادہ ہوگا، لیکن عموماً اس کا سلسلہ یہی رک جاتا ہے. کیسے؟ آپ نے کسی کو کچھ کھانے کو دیا، اس نے کھایا، ختم کر دیا، اس کی جان بچ گئی، اس کو تسکین ہوئی، اللہ نے آپ کے لیے اجر لکھ لیا، بہت اچھا، ثواب کا کام ہے. لیکن جب آپ کسی کو ایک کتاب دے دیتے ہیں مثلا، یا کسی کو آپ تعلیم دیتے ہیں، یا کسی کو آپ کوئی ایسا اس کے لیے سبب پیدا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر سکے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اموال میں گھر، مال، گاڑی، کھانا، کپڑا، روپیہ، استعمال کی چیزیں سب آتی ہیں. اموال میں صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے. مثلاً آپ کسی کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر یہاں تک لاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ صدقہ کس میں ہے؟ فی سبیل اللہ. آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ علم حاصل کرنے. وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ آپ کی وجہ سے سیکھ رہا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اور جو زندگی بھر کرے گا اس کے بعد، اس سارے میں آپ کا حصہ ہوگا. اگرچہ کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اس طریقے سے دوسرے کی مدد کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اب یہ نظر نہیں آ رہا، سامنے نہیں نظر آ رہا. ہو سکتا ہے کہ ایک روٹین بن جائے یہ چیز نا، اور دوسرا شخص آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے. لیکن آپ اپنے تثبیتا من انفسہم، اپنے اندر کے جماؤ کی وجہ سے مشکل ہونے کے باوجود یہ نیکی کیے چلے جا رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے اجر لینا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ وہ اجر ملٹی پلائی ہونے لگتا ہے. مثلا الیکٹریسٹی میں کوئی حصہ ڈالا آپ نے، یا آپ نے کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ یہ جس پہ آپ رکھ کے لکھ رہے ہیں اس وقت، یا یہ میز ہے، یا یہ جس سے یہ اس وقت بولا جا رہا ہے، دیکھنے کو کیا ہے؟ یہ ایک آلہ ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے کہاں تک پہنچ رہا ہے. اب اس میں اگر کسی کا 1 روپیہ بھی لگا ہے اور خالص نیت سے لگا تو وہ ہے تو 1 روپیہ، لیکن جتنا جتنا اس 1 روپے سے آگے فروٹس آ رہے ہیں، یعنی ایک دانے سے جتنے آگے پھر پھل نکلے، ان سب تک وہ اجر جائے گا. اور ضروری نہیں کہ وقتی طور پر آج کے دن یا کل کے دن، جتنا عرصہ ہوتا رہے کوئی چیز استعمال ہوتی رہے. لیکن عموماً ہم ایک بڑی سی دعوت کر کے تو لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی نیکی کا کام تھا، ہم نے لوگوں کو کھانا کھلایا، بلایا اور اس پر خوب پیسے خرچ کیے. اللہ کرے سب کی نیت خالص ہو، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں، یا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی شان بھی بتائیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے. یہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہی، لیکن عمومی طور پر جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان میں یہ چیزیں آتی ہیں. ایسے کاموں پر ہم عام طور پہ خرچ کر لیتے ہیں، کھانے پہ، دعوت پہ، کپڑے پہ، تحفے پہ، ڈائریکٹ پرسنل ریلیشن شپس پہ، ہم پھر بھی دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. لیکن ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جس کو ہم پرسنلی جانتے بھی نہ ہوں، انڈائریکٹلی، خاموشی کے ساتھ کسی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے سبیل اللہ کی وضاحت کی آیت نمبر 153 سورۃ الانعام سے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، تو یہاں صاف مطلب سبیل کا دین بنتا ہے، اللہ کا دین، یعنی دین کی خدمت، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، دین کا پھیلانا. یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں. جب ہم کسی کو اس کی دنیاوی ضرورت کی کوئی چیز دیتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، ضرور ہے، لیکن جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، جب ہم کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دراصل اس کی آخرت سنوارنے کے لیے فکر کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر کریں گے تو کیا ہماری آخرت نہ سنورے گی؟ یہی چیز دراصل تثبیت پیدا کرتی ہے، ثابت قدمی انسان کے اندر، دل کا جماؤ کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے کسی سے کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے، کوئی انکریجمنٹ نہیں چاہیے.
جس کے لیے میں کر رہی ہوں اسی سے سب کچھ چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ تو بدلہ وہی دے سکتا ہے نا، انسان کیا دے سکتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کے موقع پر لے کر آئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے جتنا لایا ہوں اتنا پیچھے چھوڑا. تو آپ نے دعا دی کہ یا رب عبد الرحمن بن عوف کو اس میں برکت دے جو پیچھے چھوڑ کر آیا. یہ نہیں کہا اچھا پیچھے بھی چھوڑ رہے، نہیں، دعا دی کہ جو پیچھے چھوڑ کے یا اللہ اس میں بھی برکت دے. اور اسی طرح اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار جنگ تبوک کے موقع پر خرچ کیے تھے، اللہ کے راستے میں دیے تھے، کیونکہ دین کی حفاظت کا وقت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ دینار تھے جو وہ لائے نا 1000، تو انہوں نے گود میں ڈالے. ظاہر باکسز نہیں تھے اور نئی چیزیں ایسی نہیں تھی، کبھی چادر پر ڈالے جاتے تھے، کبھی گود میں ڈالے جاتے تھے، کبھی کسی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے وہ دینار الٹ پلٹ کر رہے تھے، یعنی بہت خوش تھے، اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو نقصان نہیں. آپ نے دعا دی اے اللہ عثمان کی آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا، نہ بھولنا، عثمان کو اس کا اجر دینا. جہاں تک حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق ہے، میں چند موٹی موٹی باتیں اس میں سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کا کردار خرچ کرنے والوں میں ایک زبردست کردار ہے، زبردست کردار. چند ایک باتیں میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر سنانا چاہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابوبکر صدیق کے 2 دن بعد اسلام قبول کر لیا تھا. اسلام قبول کرنے والوں میں سے بھی سبقت کرنے والوں میں. حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. یہ وہی ہیں جن کو ان کے ساتھی سعد بن ربیع نے، جو مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، جن کے پاس 2 باغ تھے اور 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا کہ ایک باغ جو پسند ہے لے لو، اور میری بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہے تو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تو مجھ سے نکاح کر. تو انہوں نے کہا اللہ آپ کے مال اور اولاد اور گھر والوں میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. اس کے بعد انہوں نے جب تجارت شروع کی تو اس میں بے تحاشا نفع ہوا، اور یہ مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے. اسی لیے مختلف جنگوں کے موقع پر ہمیشہ یہ بہت بڑا سرمایہ لے کر آئے جو ان کے پاس تھا، اور خاص طور پر جنگ تبوک کے موقع پر. اور صرف مال سے جہاد نہیں کرتے تھے، جان کے ساتھ بھی کرتے تھے، خود بھی حاضر ہوتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا مال بھجوا دیتے ہیں، اچھا یہ ہماری طرف سے فلاں کام میں لگا دیں، خود نہیں کبھی حاضر ہوں گے. لیکن عبد الرحمن بن عوف جنگ احد میں ان صحابہ میں سے تھے کہ جب یہ چٹان کی طرح کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، اور جب جنگ احد ختم ہوئی تو ان کے جسم پر 20 سے زیادہ گہرے نشان تھے زخموں کے. 20 سے زیادہ گہرے زخم تھے، چھوٹے چھوٹے تو کئی ایک تھے. بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے گھریلو اخراجات کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے. یعنی ازواج مطہرات کی جو ذاتی ضروریات ہوتی تھی، ان ضروریات کو عبد الرحمن بن عوف پورا کیا کرتے تھے. جب حج کے لیے ارادہ کرتی ہیں ازواج مطہرات میں سے کوئی، تو ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے تھے، اور ہودج پر سبز رنگ کا بہت ہی عمدہ کپڑا ڈلواتے تھے. یعنی صرف یہ نہیں کہ حج کی تیاری کر کے بھیجتے تھے ان کو ان کی خواہش پر، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو آپ نے کیا چھوڑا تھا اپنے اہل و عیال کے لیے. تو عبد الرحمن بن عوف ان کا خرچ بھی اٹھا رہے تھے، اور اگر کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو سواری کا انتظام کرتے اور عمدہ طریقے سے کرتے. جیسے پیچھے میں نے کہا نا کہ طریقہ کیا ہو، جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہو. اور جواباً امہات المومنین کو بھی آپ پر بہت اعتماد تھا. ایک مرتبہ 40,000 دینار کی رقم آپ کے پاس آئی، اور یہ ساری رقم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے خاندان کے فقراء میں تقسیم کی، بنی زہرہ میں. اب دیکھیں نا کہاں کہاں سوچ جاتی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی والدہ کا کنبہ ہے،
ان کا خاندان یعنی آپ کے ننیال ہیں، ان سب کے اندر وہ ساری رقم تقسیم کی. پھر اسی طرح ازواج مطہرات میں بھی اس رقم میں سے دیا. جب حضرت عائشہ کی خدمت میں وہ رقم پہنچی تو پوچھا یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے. یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹلی ان کی تعریف کی گئی تھی. ایک موقع پر 1500 اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے، اور پھر جب فوت ہونے لگے تو وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو بھی زندہ ہو ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دیے جائیں، کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی ہے. 1/3 میں سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 400 دینار ہر اس بندے کو دیے جائیں جو اصحاب بدر میں سے زندہ ہو. یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر حصہ دیا جائے، کیونکہ زندگی میں تو خود خیال رکھتے تھے، جب فوت ہونے لگے تو ان کا حصہ لکھوا کے گئے. ام المومنین حضرت عائشہ ان کے حق میں اکثر یہ دعا کرتی تھیں، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا. اس کے باوجود ان کے وارثوں کے لیے اتنا مال باقی بچا تھا کہ 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں، یعنی یہ سب باقی بھی تھا 1/3 کے بعد. اور انہوں نے ورثاء میں جو سونا اور چاندی تقسیم کیا تو کہتے ہیں کہ اس کو کاٹنے کے لیے ہتھوڑوں کو استعمال کیا گیا، یعنی جب تقسیم ہو رہا تھا، اور کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے. یعنی اتنا مال تھا ان کے پاس. اس سے وہ بات بھی پتہ چلتی نا کہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. انہوں نے جتنا بھی دیا اللہ نے لوٹایا. اور حالت سادگی کی کیا تھی کہ جب لوگ انہیں ان کے غلاموں کے بیچ میں دیکھتے تھے تو کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے. یعنی منن ولا اذا والی کیفیت نہیں تھی. دینے کے بعد یہ اپنے آپ کو کوئی بیچ میں نمایاں یا بڑی چیز نہیں ظاہر کرتے تھے، انہی کے اندر سے ایک لگتے تھے. ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا، پرتکلف کھانا تھا. تو مصعب بن عمیر کو یاد کیا کھانا دیکھ کے، کہنے لگے وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے. آج جی آپ دیکھیں مصعب بن عمیر جو مدینہ میں آپ سے پہلے آئے تھے اور قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. ہمارے پاس کفن کے لیے صرف اتنا کپڑا تھا کہ ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. بہرحال ان کی جب وفات ہوئی تو سعد بن ابی وقاص نے لحد میں اتارا اور حضرت عثمان غنی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت علی نے ان کے بارے میں فرمایا جو فوت ہو گئے، اے عبد الرحمن تو نے کھرے سکے حاصل کیے، کھوٹے سکے مسترد کر دیے. یعنی دنیا کا مال کیا؟ کھوٹا سکہ. یہ کھرا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں انسان بغیر احسان جتائے اور بغیر کسی اذیت کے خرچ کر دے. اور صحابہ کرام کی اکثریت نے اسی طرح فی سبیل اللہ دین کو سٹرونگ کرنے میں، اسٹرینتھن کرنے میں مال خرچ کیا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر دین صرف مکہ میں نہیں رہا، مدینہ میں نہیں رہا، مشرق و مغرب میں پھیل گیا. آج مسلمان ملکوں میں بھی اسلام نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے بہت ہے، اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی سیر و تفریح کے لیے، لیکن دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم اور دین کو پھیلانے اور عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اس کا اجر اتنا بے پناہ ہے، اتنا بے پناہ کہ ایک آپ کا دیا ہوا دانہ معلوم نہیں کہ کہاں کہاں تک اس کے اثرات جائیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا معاملہ کہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھائے. اور وہ کس کے لیے بڑھائے گا؟ جو جتنے شوق سے اور جتنے احسن اور خوبصورت طریقے سے خرچ کرے گا. مسند احمد کی ایک روایت ہے، جو اپنی بچی ہوئی چیز بھی، یعنی ایک تو یہ اپنا اصل مال میں سے اور ایک ہے بچے ہوئے چیزوں میں سے، بچے ہوئے مال میں سے، یہ آپ کی کل لف زائد ضرورت. جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا. بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ہو کر ملتا ہے.
یعنی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو وہ کہاں ہے؟ جیسے خود پہ، اپنی ضروریات پہ، یا اپنے بچوں بیوی کی ضروریات پر، لیکن جب انسان فی سبیل اللہ دیتا ہے تو 700 گنا. ایک اور روایت میں 1 کے بدلے 2 کروڑ کا لفظ بھی آتا ہے، اور ایک آیت میں اجرہم بغیر حساب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی بے حساب اجر بھی اور گنتی کے ساتھ بھی. اب یہ ہر ایک کا معاملہ فرق ہے. اللہ تعالی جس کو جتنا چاہے دے، وہ جانتا ہے کہ واللہ واسع، واسع ہے، اس کے پاس اتنا ہے دینے کو، اتنا ہے دینے کو کہ سب کو وہ سب کچھ دے دے، جتنا کوئی چاہتا ہے تو بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. یہ ہے واسع. اور علیم، اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا دیا ہے اور کس کو کتنا بدلہ ملنا چاہیے. اور یہ ہر شخص کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے.